سورۃ الطارق، سورت کا نام الطارق بھی ہے والسماء والطارق بھی ہے، اور الفاظ سورت میں اندر یہ دونوں الفاظ ہیں۔ یہ بالاجماع مکی سورت ہے، یعنی ہجرت سے قبل نازل ہوئی ہے۔ ترتیب میں مصحفی نمبر اس کا 86 ہے، یعنی جب ترتیب شروع ہوگی سورۃ الفاتحہ سے، اور نزولی نمبر اس کا 36 ہے، یعنی جب ترتیب شروع کی جائے اقرأ بسم ربک سے، سورۃ البلد کے بعد اور سورۃ القمر سے پہلے۔ اعداد و شمار اس میں 1 رکوع ہے اور 17 آیات ہیں، کلمات 61 ہیں، حروف 239 ہیں۔ اچھا، ربط ماقبل صورت میں پچھلی صورت میں گزشتہ قوموں پر عذاب آنے کا ذکر تھا، اس صورت میں موجودہ کافروں کو مہلت دینے کا ذکر ہے۔ وہاں تھا کہ اخدود اور خندقوں والوں پر عذاب آ گیا، اور یہاں فرمایا کہ آپ مہلت دیجیے۔ سمجھ آ گیا؟ پچھلی صورت میں قیامت کا بیان مکافات عمل کے قانون کی روشنی میں تھا۔ وہاں قانون بیان ہوا کہ اللہ کا کیا قانون چل رہا ہے؟ مکافات عمل کا، یعنی جو عمل کریں گے اس کا بدلہ سامنے ہے، جزا۔ اور اصل جزا کی جو جگہ ہے وہ کون سی جگہ ہے؟ آخرت۔ اس صورت میں قیاس کے انداز میں بیان ہے۔ پچھلی صورت میں کافروں کا اہل حق کو ستانے کا ذکر تھا۔ پچھلی صورت میں ذکر تھا کہ کافروں نے اہل حق کو ستایا۔ اس صورت میں بھی ان کی تدبیروں کا ذکر ہے کہ وہ تدبیر کرتے رہتے ہیں، اللہ بھی تدبیر کرتے ہیں۔ صورت کے اول آخر میں ربط یہ ہے کہ صورت کے شروع میں آسمان، ستاروں اور انسانوں پر مقرر فرشتوں کے نظام کا ذکر، اور صورت کے آخر میں کافروں کو مہلت دینے کا ذکر، ان دونوں باتوں سے اللہ تعالیٰ کی قدرت ثابت ہوتی ہے۔ صورت کا موضوع ہے قیامت کا اثبات قیاس کے انداز میں۔ صورت میں قیامت کا اثبات قیاسی انداز میں کیا گیا۔ حضرات یہ سمجھ میں آپ کو قیاسی انداز کا کیا مطلب ہے؟ قیاسی انداز میں 2 باتیں ہوتی ہیں، ایک کا ذکر آیا ہے قرآن حدیث میں، ایک کا ذکر نہیں آیا۔ ان دونوں میں ایک مشترک بات تلاش کی جاتی ہے اور وہ قرآن و حدیث والی بات کو یہاں پہ لے آتے ہیں، اس کو قیاس۔ یعنی یہ تو صرف قرآن اور حدیث میں، ورنہ اور جگہوں میں بھی قیاس چلتے ہیں، لوگ اپنی باتوں میں بھی قیاس کرتے ہیں، کہتے ہیں اچھا آپ نے پہلے بھی ایسا کیا تھا تو اب بھی آپ ایسا ہی کریں گے۔ اندازہ لوگ لگاتے ہیں نہیں؟ کہتے ہیں فلانا آدمی تو پہلے بھی ایسا کیا، یہ بھی لگتا ہے کہ ایسا ہی کرے گا۔ اس کو قیاس کہا جاتا ہے۔ پہلا مضمون ہے قیامت کا اثبات انسان کی تخلیق سے۔ دوسرا مضمون ہے قیامت کا اثبات آسمان اور زمین کے نظام سے۔ ٹھیک ہے؟ پہلا مضمون ہو گیا قیامت کا اثبات انسان کی تخلیق سے، آیت 1 تا 10۔ اس مضمون میں قیامت کے اثبات پر دلیل پیش کی جا رہی ہے کہ جو اللہ تعالی حقیر پانی سے سلامت انسان بنا سکتا ہے اور اس مرحلے میں اس کی قدرت مسلم ہے، تو دوسرے مرحلے میں یعنی دوسری بار تخلیق میں کیوں اس کی قدرت کا انکار کیا جاتا ہے؟ سمجھ آ گیا؟ اللہ جل جلالہ نے پہلی بار انسان کو پیدا کیا، قیامت کا معنی ہے کہ اللہ اس انسان کو دوبارہ پیدا کر دے۔ تو جس نے پہلی بار پیدا کیا دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ لوگ کہتے تھے نہ ہم تو نہیں مانتے، ہماری تو عقل میں نہیں آتا، ایسا کیسے ہو سکتا؟ فرمایا جب پہلی مرتبہ ہو گیا تو دوبارہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیا ادھر اللہ کی قدرت تھی اور وہاں قدرت ختم ہو گئی؟ العیاذ باللہ۔ یہ ہے دوسری مرتبہ کو پہلی مرتبہ پر قیاس کرو، دوسری مرتبہ کو پہلی مرتبہ پر قیاس کرو تو سمجھ میں آ جائے۔ دوسری بات یہ ہے قیامت کا اثبات آسمان اور زمین کے نظام سے۔ والسماء ذات الرجع فمهل الكافرین امهلهم رویدا۔ اس مضمون میں قیامت کے اثبات پر ایک اور دلیل پیش کی جا رہی ہے۔
کیسے؟ زمین سے بخارات کا آسمان کی طرف اٹھ کر دوبارہ بارش کی شکل میں واپس ہونا، اور تخم اور بیج کا زمین میں دفن ہو جانے کے بعد پھر نباتات کی شکل میں باہر واپس نکلنا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ روح کا اوپر چلا جانا اور جسم کا زمین میں دفن ہو جانا اور اس کے بعد دونوں کا واپس میں ہو جانا قیامت ہے۔ یہاں اللہ کی قیامت قدرت کا انکار کیوں؟ قیاس آئے ذہن میں؟ دو قیاس ہو گئے۔ کتنے قیاس؟ دو۔ پہلا قیاس یہ ہوا کہ اللہ نے پہلی بار پیدا کیا تو دوبارہ اللہ پیدا کرے گا، ٹھیک ہو گیا؟ انسان اللہ کی قدرت دونوں جگہ، تو پیدائش ادھر تو پیدائش ادھر ہے یا نہیں؟ دوسرا قیاس، بخارات زمین سے اٹھے اوپر گئے پھر واپس آئے نہیں آئے، کس شکل میں؟ بارش میں۔ زمین کے تخم بیج زمین میں دفن پھر واپس باہر آئے نہیں آئے، دو چیزیں، اوپر پھر واپس، نیچے پھر واپس۔ اسی طرح انسان کی روح اوپر پھر واپس، جسم زمین میں پھر واپس، اسی کو تو قیامت کہا جاتا۔ تو جب ادھر اللہ کی قدرت مانی جاتی ہے، قدرت ہے تو ادھر بھی ہے، یہ قیاس کرو اس کے اوپر۔ سمجھ میں آتا ہے نہیں آتا ہے؟ تو دو مثالیں، دو قیاس اللہ نے